تو ایک اور مضمون ابھرے گا کہ خدا تعالیٰ نے نبوت کے جو آغاز کیے ہیں وہ ایک ہی طریق پر مختلف زمانوں میں مختلف قوموں کے ساتھ ویسے ہی معاملات فرمائے۔ حضرت نوح کے بعد باقی دنیا میں انبیاء کے آنے کی نشاندہی بڑی وضاحت سے ہوتی ہے۔ حضرت نوح سے پہلے باقی دنیا میں انبیاء کے آنے کی کوئی نشاندہی میرے علم میں نہیں آ سکی۔ بہت تلاش کیا ہے تو زیادہ سے زیادہ چینی تاریخ میں ایسے نبیوں کی خبر ملتی ہے جو حضرت نوح کے زمانے میں پیدا ہوئے اور بین ہی ویسے ہی طوفان کی کہانیاں وہاں رائج ہیں جیسی حضرت نوح کے زمانے میں ہمیں یہاں ملتی ہیں۔ بس اس سے پہلے آدم کے زمانے میں ایک ایسے مفکر کا ذکر ملتا ہے جو علامتوں کے لحاظ سے تو نبی لگتا ہے، کیونکہ اس کو کشف بھی ہوئے، اس نے الہام کا لفظ تو نہیں آتا لیکن کشفن اس نے ایک جانور کی پیٹھ پر جو یلو ریور سے نکلا تھا وہ ساری باتیں لکھی ہوئی دیکھیں جو آئندہ چینی تاریخ کے مذہب اور سائنس کی بنیاد رکھنے والی بنی، اور بہت ہی مشہور وہ فلسفی کہلاتے ہیں چین میں، لیکن جو کشفی نظارے ہیں وہ تو انبیاء کے ہوا کرتے ہیں۔ ان کا زمانہ آدم کے قریب قریب ہے، اور آدم کے متعلق جو آتا ہے کہ ہم نے اسے قلم سے سکھایا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ سٹروکس کی صورت میں اس کو سکھایا گیا تھا۔ تو یہ جو نبی ملتے ہیں وہ کیا چین کے الگ نبی تھے اور جو آدم ہیں وہ الگ نبی تھے؟ اگر یہ بحث چلے گی تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ آدم کے زمانے میں لگ بھگ اس زمانے کے بہت دور دور کی دنیا کی قوموں میں بھی لوگ آباد تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی طرح نبوت کا آغاز دوسری جگہ بھی فرمایا، جیسا حضرت آدم کو نبی بنا کر ان کو زبان سکھائی اور لکھنا پڑھنا سکھایا، اسماء سکھائے۔ اب یہ عجیب بات ہے کہ یہ دونوں باتیں، وہ فوشی ہے غالباً ان کا نام، ان کے اوپر اطلاق پاتی ہیں۔ ان کو علم الاسماء دیا گیا ہے اور قلم سے سکھایا گیا ہے۔ تو اب یہ بحث بڑی دلچسپ ہو جائے گی کہ کیا ایک ہی دو وجود دونوں قوموں کے جد امجد ہونے کی وجہ سے وہاں وہ نام پا گئے اور یہاں یہ نام پا گئے، یا الگ الگ وجود ہیں؟ اس سلسلے میں فلڈز کی تاریخ پر ہمیں تحقیق مزید کرنی ہوگی۔ اگر امریکہ میں بھی مثلاً اور آسٹریلیا میں بھی فلڈز اس سے ملتے جلتے زمانے میں آئے جبکہ حضرت نوح کے زمانے میں آئے تھے، تو یہ معاملہ واضح ہو جائے گا کہ الگ الگ ہیں، ایک ہی نہیں۔ یعنی حضرت نوح کو ہی چینیوں نے دوسرا نام نہیں دیا، بلکہ کم و بیش وہ زمانہ ایسا تھا جب موسم ایسے آ گئے تھے کہ ہر جگہ کثرت سے بارشیں ہو رہی تھیں، اور جغرافیائی لحاظ سے یہ ممکن ہے کہ جب کثرت سے بارشیں ہوں تو بعض اوقات ساری دنیا میں ویسا ہی موسم ہو جاتا ہے، اگرچہ اس مہینے میں ضروری نہیں جس مہینے میں ایک جگہ بارشیں ہوں، مگر بارشوں کے موسم آتے ہیں تو ساری دنیا کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ تو بعید نہیں کہ یہ طوفان نوح دنیا کا طوفان ان معنوں میں ہو کہ مختلف قوموں میں ان کے زمانے کے پیغمبروں کی صداقت کے پیش نظر، صداقت کو ثابت کرنے کے لیے یا ان کی مخالفوں کو سزا دینے کے لیے سیلاب آئے ہوں۔ چین والے کہتے ہیں کہ اس میں سارے غرق ہو گئے تھے سوائے چند کے، اور پھر عصر نو ان چند سے تو چین کی آبادی کی بنیاد رکھی گئی۔ بس یہ جو واقعہ ہے اتنا ملتا ہے حضرت نوح سے کہ انٹریگنگ ہے، یعنی کھڑکی شروع ہو جاتی ہے ہاتھوں میں پتہ کرنے کے لیے کہ کیا واقعہ ہوا تھا۔ تو باقی جگہ کی تاریخ اگر ہم نے چھان بین کی اور کھوج لگانے کے بعد وہاں سے ایسی ملتی جلتی چیزیں نکالیں تو ایک اور مضمون ابھرے گا کہ
کہ خدا تعالیٰ نے نبوت کے جو آغاز کیے ہیں وہ ایک ہی طریق پر مختلف زمانوں میں مختلف قوموں کے ساتھ ویسے ہی معاملات فرمائے، اور آدم الگ الگ تھے۔ جہاں تک آدم کے الگ الگ ہونے کا تعلق ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قطعی طور پر ثابت ہے کہ ایک ہی آدم نہیں، کئی آدم تھے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی یہی لکھا ہے کہ کئی آدم تھے۔ کس آدم کی بات کرتے ہو؟ ابن عربی نے بھی اپنے کشف میں یہی دیکھا کہ بہت سے آدم ہیں، اور پرانے آدموں کی اولاد کشف خانہ کعبہ کا طواف کر رہی ہے۔ خانہ کعبہ کب کا ہے یہ بحثیں بھی اٹھ جائیں گی بیچ میں۔ تو ترجمے کے ساتھ ساتھ کچھ کھڑکیاں کھلتی ہیں تحقیق کے لیے، یہاں ان کی تفصیلی بحث نہ بھی ہو تو جن کو تحقیق کا شوق ہے ان کو ان کھڑکیوں سے جھانک کر دیکھنا چاہیے، اور مزید اگر توفیق ملے تو باہر نکل کر ان نئے میدانوں کی بھی سیر کریں، جو ما حاصل ہو اس سے مجھے بھی مطلع کریں، تاکہ ایک اجتماعی شکل ہمارے سامنے ابھرے کہ اصل واقعہ کیا ہوا ہے۔ یہ تو غلط ہے کہ نوح کے زمانے میں ساری دنیا غرق ہو گئی تھی،